السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ پاک آپ سب پر دونوں جہاں میں اپنی برکتیں، اپنی رحمتیں عطا فرمائے اور دونوں جہاں میں بھلائیاں عطا فرمائے۔ تو ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 9 تک پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ اس سے آگے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 سے ہم آگے سبق شروع کرتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا سبق۔ فی قلوبہم، تو یہاں پر فی جو ہے اس میں یا مدہ ہو رہا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے، اور اس کے آگے قوف، یہ حروف مستعلیہ کا حرف ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ قوف کے آگے واو مدہ ہو رہا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہوگا، تو اس کو بھی ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ تو اس کو پڑھیں گے فی قلوبہم، اور اس کے آگے میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے، تو میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو ادغام شفوی کا قاعدہ لگے گا، تو وہاں پر غنہ کیا جائے گا۔ اور آگے ضاد، دو پیش دن ہے، تنوین ہے، تو اس کو یوں پڑھیں گے فی قلوبہم مرض، تو ہم یہاں پر میم ساکن سے پہلے، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے، تو یہاں پر غنہ ہوگا۔ تو کیسے کریں گے؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اب اس میں قلوب، قوف جو موٹا ہے، تو اس کو اگر موٹا نہیں پڑھا، باریک پڑھا، باریک ڈنڈے والے کاف کے ساتھ پڑھا گیا، فی قلوبہم مرض پڑھا، تو اس کا معنی بدل جائے گا ان کے کتوں میں بیماری ہے۔ تو قلوب دلوں کے بجائے وہ کتوں کا معنی بن جائے گا، تو معنی تبدیل ہو جائے گا، تو یہ غلط ہے۔ تو لہٰذا ہم نے قوف کو اس کے مخرج سے ہی پڑھنا ہے، یعنی زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے اس کو پڑھنا ہے اور پر کر کے پڑھنا ہے۔ فی قلوبہم مرض، ضاد پر دو پیش ہے، تنوین ہے، اور اس کے آگے یہ لا لکھا ہوا ہے۔ تو ناظرین، اگر یہ آیت کے درمیان، آیت کے بیچ میں یہ لا لکھا آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر رکنا نہیں ہے، یہاں پر ملا کے پڑھنا ہے۔ اور اگر یہ لا آیت کے اوپر ہو تو وہاں پر رکنے یا نہ رکنے میں اختلاف ہے، یعنی رک بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی رک سکتے۔ اگر آیت کے بیچ میں یا آیت کے درمیان آ جائے تو وہاں پر نہیں رکنا، وہاں پر ملا کے پڑھنا۔ تو یہ لا یہاں پر آیت کے بیچ میں آ رہا ہے، تو لہٰذا یہاں پر ہم رکیں گے نہیں، بلکہ آگے ملا کر پڑھیں گے۔ تو ملائیں گے تو آگے فزادہم اللہ آگے آ رہا ہے، اور اس کے آگے حرف فا آ رہا ہے، تو فا حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ لگے گا اور یہاں بھی غنہ کیا جائے گا۔ الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف مدہ ہو رہا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ مرضوں فضا، آگے دال پر زبر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ فزادہ، آگے ہا پر پیش ہے، اس کو بھی بغیر کھینچے پڑھیں گے، اور آگے اللہ کے لام سے پہلے پیش آ رہا ہے، تو اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر یا پیش آ جائے تو اس کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، تو یہاں پر اس کو موٹا کیا جائے گا۔ فزادہم اللہ مرضوں فزادہم اللہ، اور آگے میم اور را پر حرکات ہیں، زبریں ہیں، ان دونوں حرفوں کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ اور آگے ضاد پر دو زبر ہے، تنوین ہے، تو آگے جیم ہے، جیم کی علامت ہے وقف کی، تو یہاں پر رکنا جائز ہے، تو یہاں ہم رکیں گے تو دو زبر کی تنوین جو ہے وہ وقف کرنے سے الف میں بدل جاتی ہے، تو یہاں پر دو زبر ہے، تو یہ آگے ہم وقف کریں گے، رکیں گے تو یہ الف میں بدل جائے گی، مرضو بن جائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ، واو اور لام ان پر حرکات ہیں، ان کو بغیر کھینچے پڑیں گے، اور آگے میم ساکن ہے، اس کے بعد عین آ رہا ہے، تو میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے، تو یہاں پر اظہار شفوی ہو رہا ہے،
تو یہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ اور آگے الف سے پہلے زبر آ رہا ہے تو یہ الف مدہ ہو رہا ہے، تو اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ اور اس کے آگے تنوین ہے، با پر دو پیش ہے، اور تنوین کے بعد آگے حمزہ آ رہا ہے، تو نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ تو یہ حمزہ حروف حلقی میں سے ہے، تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، یہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔ اور آگے یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہوگا، تو اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو یہاں تک ہم نے پڑھا۔ اور آگے میم پر دو پیش ہے، یعنی تنوین ہے، اور اس کے آگے حرف با آ رہا ہے، تو یہاں پر اقلاب کا قاعدہ لگے گا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے۔ تو میم دو پیش من جو پڑھیں گے تو آخر میں جو نون ساکن کی آواز آتی ہے، تو یہ نون ساکن کی آواز میم سے بدل جائے گی، تو مم بن جائے گا، علی مم۔ اور آگے الف سے پہلے زبر آ رہا ہے، تو یہ الف مدہ ہو رہا ہے، اس کو ایک الف کھینچے گی۔ بما، اقلاب کے قاعدے کو کیسے پڑھیں گے؟ علی مم بما، علی مم بما۔ تو یہاں پر جو میم کی دو پیش ہے اس کو ہم ویسے پڑھیں گے، میم دو پیش من پڑھیں گے، تو یہ جو نون ساکن کی آواز آ رہی ہے تو یہ میم میں بدل جائے گی، علیم بما۔ اور آگے الف سے پہلے زبر ہے، تو یہ الف مدہ ہو رہا ہے، اس کو ایک الف کھینچیں گے، اور اس کے آگے واو مدہ ہو رہا ہے، اس کو بھی کھینچیں گے۔ کانو، کانو، یہ دونوں حروف مدہ ہیں، دونوں کو ایک ایک الف کھینچیں گے۔ آگے یکذبون، بو میں واو مدہ ہو رہا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، تو واو مدہ ہو رہا ہے، اس کو ایک الف کھینچیں گے۔ اور آگے نون پر زبر ہے، اور آگے آیت ختم ہو رہی ہے، تو یہاں پر وقف کریں گے۔ تو وقف کرنے کی صورت میں جو زبر کی حرکت ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور نون جو ہے وہ ساکن ہو جائے گا، تو یہ بن جائے گا یکذبون۔ اب اس آیت کو ہم پورا پڑھتے ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ آگے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، یہاں پر واو اور حمزہ پر حرکات ہے، زبر زیر کی حرکات ہیں، ان کو بغیر کھینچے پڑیں گے۔ ذا میں الف سے پہلے زبر ہے، تو یہاں پر الف مدہ ہوگا، اس کو ایک الف کھینچیں گے۔ وَإِذَا، اور آگے یا ساکن سے پہلے زیر ہے، تو یہ یا مدہ ہو گیا، اس کو بھی ایک الف کھینچیں گے۔ اور لام پر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ وَإِذَا قِيلَ، وَإِذَا قِيلَ، قاف کو موٹا بھی پڑھنا ہم نے، باریک نہیں کر کے پڑھنا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، لام پر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ اور آگے میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد آگے لام حرف آ رہا ہے، تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہے، تو یہاں پر بغیر غنہ کے پڑھیں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا، آگے تُفْسِدُوا، تُفْسِدُوا، سین کے نیچے زیر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہے، تو یہاں پر واو مدہ ہو رہا ہے، اس کو ایک الف کھینچیں گے۔ لا تفسدوا فی الارض، فا کو لام کے ساتھ ملائیں گے، جزم والحرف پچھلے اپنے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، ان کو فا کے ساتھ ملائیں گے، فی الارض، فی الارض۔ اور آگے قاف حروف مستعلیہ کا حرف ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور الف سے پہلے زبر آ رہا ہے، اور یہ الف مدہ ہو رہا ہے، اس کو ایک الف کھینچیں گے۔ اور آگے
واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے، اس کو بھی ایک الف کھینچیں گے، یہ واو مدہ یہاں پر ہو رہا ہے۔ قالو فی الارض قالو، تو یہ لا آیت کے بیچ میں آ رہا ہے، تو ہم نے پہلے ابھی سنا کہ لا اگر آیت کے بیچ میں آ جائے تو یہاں پر رکنا نہیں، یہاں پر ملا کے پڑھا جاتا ہے، تو یہاں ملائیں گے فی الارض قالو، اور آگے واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ، تو واو مدہ کے آگے حمزہ آ رہا ہے، تو حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوتا ہے، اور اس کو 2 الف کی مقدار لمبا کھینچ کے پڑھیں گے۔ اور آگے نون مشدد ہے، نون مشدد میں غنہ کیا جاتا ہے، اور میم کے آگے الف، الف سے پہلے زبر ہے تو یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ قالوا انما نحن مصلحون، حا جزم والا حرف ہے، اس کو اپنے سے پہلے متحرک حرف سے ملا کر پڑھنا ہے، نح، اور حا کی آواز حلق کے درمیانی حصے سے آنی چاہیے، نح نحن، اور آگے مصلحون، صاد حروف مستعلیہ کا حرف ہے، اس کو پر کر کے پڑھیں گے، اور آگے حا واو پیش ہو، یہاں پر واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے تو یہاں پر واو مدہ ہو رہا ہے، اس کو ایک الف کھینچیں گے، اور نون پر زبر ہے، اور آگے وقف تام کی علامت ہے، یہ گول دائرہ جو بنا ہے وقف تام آیت مکمل ہونے کی علامت ہے، تو وقف کریں گے تو نون کی جو زبر ہے وہ ختم ہو جائے گی اور یہ ساکن ہو جائے گا، اور اس کو یوں پڑھیں گے مصلحون۔ اب اس آیت کو ہم مکمل پڑھ لیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ آگے پڑھتے ہیں أَلَا إِنَّهُمْ، حمزہ پر زبر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، اور آگے الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، اس کو ایک الف کھینچیں گے، اور حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے تو یہاں پر مد منفصل ہو جائے گی، تو مد منفصل ہوگی تو یہ حروف مدہ کو جو ایک الف کھینچنا تھا اس کو اب 2 الف کی مقدار لمبا کھینچیں گے، اور نون مشدد ہے، اس کو غنہ کر کے پڑھیں گے، تو یہ اس کو یوں پڑھیں گے الا انہم، الا انہم ہم المفسدون، ہا پر پیش ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، اور آگے لام جزم والا حرف ہے، اس کو پیچھے میم سے ملائیں گے، ہم ال، اور آگے فا پر جزم ہے، اس کو پیچھے میم سے ملائیں گے، ہم المف، سین کے نیچے زیر بغیر کھینچے پڑھیں گے، ہم المفسی، اور آگے واو ساکن سے پہلے پیش ہے، اس کو ایک الف کھینچیں گے، لمبا کر کے پڑھیں گے، اور نون پر زبر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، الا انہم ہم المفسدون ولکن لا، واو پر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے، لام پر کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے، اور آگے نون ساکن کے بعد حرف لام آ رہا ہے، اور لام بھی مشدد ہے، تو اس میں 2 قاعدے لگ رہے ہیں، ایک تو نون ساکن کے بعد حرف لام آ جائے تو ادغام کا قاعدہ لگے گا، ادغام بلا غنہ، تو ادغام کا قاعدہ جو ہوتا ہے اس میں را لام بغیر غنہ کے، اور باقی 4 جو حروف ہیں اس میں غنہ کیا جاتا ہے، تو یہاں پر لام ہے تو یہاں غنہ نہیں ہوگا، اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ مشدد حرف اپنے سے پچھلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، اب پچھلا حرف نون ہے وہ ساکن ہے، متحرک نہیں ہے، اب لام مشدد حرف ہے، اور مشدد حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جانا ہے،
اور پچھلا حرف نون ہے وہ ساکن ہے، متحرک نہیں ہے، تو لہٰذا اس سے پیچھے جو متحرک حرف ہے کاف، تو اب لام جو مشدد حرف ہے اس کو کاف کے ساتھ ملائیں گے اور غنہ نہیں کریں گے، بغیر غنہ پڑھیں گے، اور نون کی آواز وہ حذف ہو جائے گی۔ کاف جو ہے وہ لام کے ساتھ مل کر پڑھا جائے گا، بیچ میں نون کی آواز نہیں آئے گی۔ وَلَٰكِن لَا، وَلَٰكِن لَا، آگے ہے یشعرون، شین جزم والا حرف ہے، پچھلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جائے گا۔ یش عین پر پیش ہے، عین کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ رو میں واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے تو یہاں واو مدہ ہو رہا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ اور آگے نون پر زبر ہے اور اس کے آگے وقف تام یعنی آیت مکمل ہونے کی علامت ہے، تو یہاں پر وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں نون کی زبر ختم ہو جائے گی اور یہ ساکن ہو جائے گا، تو یہ بن جائے گا یشعرون۔ اب اس آیت کو ہم مکمل پڑھتے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ تو یہاں آیت نمبر 12 تک ہم نے پڑھا، تو انشاءاللہ آگے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو ناظرین آپ سے عرض ہے کہ یہ جو قواعد ہم نے بتائے بیچ میں، ان کو مکمل پچھلی ویڈیو میں جا کر آپ سیکھ سکتے ہیں، اور پلے لسٹ کا یہاں پر لنک بھی شو ہوگا، تو اس لنک پر کلک کریں گے تو ہماری پلے لسٹ میں آ جائیں گے، وہاں پر آپ کو مکمل قواعد انشاءاللہ سیکھنے کو مل جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو درست قرآن پاک پڑھنے اور آگے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔